بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے ایک ایسی عورت کا جو 5 وقت کی نماز کی پابند ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، تہجد کے لیے رات کے آخری پہر اٹھتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتی ہے اور دیکھنے والوں کو ایک نہایت عبادت گزار خاتون دکھائی دیتی ہے، لیکن قیامت کے دن جب اس کے اعمال نامے کھولے جائیں گے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کی بعض عادتوں نے اس کی بے شمار نیکیوں کو کمزور کر دیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا صرف نماز، روزہ اور تہجد ہی نجات کے لیے کافی ہیں، یا پھر عبادت کے ساتھ ایسے اعمال بھی ہیں جن کا خیال نہ رکھا جائے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے قریب پہنچ سکتا ہے؟ آج کی یہ گفتگو ہر مسلمان عورت بلکہ ہر مسلمان مرد کے لیے بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کے ساتھ پاکیزہ کردار، بہترین اخلاق، سچی نیت اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کا بھی نام ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ 5واں گناہ وہ ہے جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ آہستہ آہستہ انسان کے دل کو اندھیرا کر دیتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ایک حقیقت اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ جنت اور جہنم کا آخری فیصلہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن قرآن و سنت نے بعض ایسے گناہوں سے ضرور ڈرایا ہے جو اگر توبہ کے بغیر انسان کی زندگی میں باقی رہیں تو وہ اس کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے ایک مومن کبھی اپنے اعمال پر غرور نہیں کرتا، بلکہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت اور مغفرت مانگتا رہتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سی خواتین عبادت کا اہتمام تو کرتی ہیں، لیکن زبان، اخلاق اور معاملات کی اصلاح کو اتنی اہمیت نہیں دیتی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ اگر عبادت انسان کے اخلاق میں بہتری پیدا نہ کرے تو اسے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آئیے اب پہلے ایسے گناہ کی طرف چلتے ہیں جو بظاہر بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہایت سنگین ہے، اور وہ ہے غیبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کسی انسان کے سامنے مردہ انسان کا گوشت رکھ دیا جائے تو وہ نفرت سے پیچھے ہٹ جائے گا، مگر یہی کام زبان کے ذریعے روزانہ ہوتا رہے تو اکثر لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی یا بہن کا ایسا ذکر کرو جو اسے ناپسند ہو، اگر وہ بات واقعی اس میں موجود ہے تو غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو وہ بہتان ہے، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ذرا اپنے روز مرہ کی مجلسوں پر غور کیجئے، کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ 2 یا 3 خواتین بیٹھتی ہیں اور باتوں کا رخ فوراً کسی تیسرے شخص کی طرف مڑ جاتا ہے۔ فلاں کی بہو ایسی ہے، فلاں کی بیٹی ویسی ہے، فلاں کے گھر میں یہ مسئلہ ہے، فلاں کا شوہر ایسا ہے، فلاں کی شکل، لباس یا عادتوں پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں سننے میں عام سی لگتی ہیں، لیکن اگر وہ شخص سامنے موجود ہوتا تو کیا ہم یہی الفاظ کہتے؟ اگر جواب نہیں ہے تو ہمیں اپنے آپ سے ڈرنا چاہیے۔ بہت سی خواتین رات کو تہجد میں روتی ہیں، لمبی دعائیں مانگتی ہیں،
قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں، لیکن دن میں ان کی زبان دوسروں کی عزت کو زخمی کرتی رہتی ہے۔ عبادت کا مقصد دل کو نرم کرنا ہے، نہ کہ صرف ظاہری اعمال بڑھا لینا ہے۔ یاد رکھیے، جس زبان سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اسی زبان سے اگر غیبت بھی ہوتی رہے تو انسان کو اپنی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ بعض لوگ خود غیبت نہیں کرتے، مگر بڑے شوق سے دوسروں کی غیبت سنتے ہیں، مزے لیتے ہیں، سوال پوچھ کر مزید باتیں نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رویہ بھی ایمان کے شایان شان نہیں ہے۔ ایک سچا مسلمان وہ ہے جو جہاں کسی کی عزت پامال ہوتی دیکھے وہاں یا تو اس کا دفاع کرے یا خاموشی سے اس مجلس سے الگ ہو جائے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اور یہی وہ اخلاق ہے جسے اسلام نے سکھایا ہے۔ لیکن ناظرین، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف غیبت ہی سب سے بڑا خطرہ ہے تو ایسا نہیں ہے۔ اب جو دوسرا گناہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ بہت سی عبادت گزار خواتین کی زندگی میں موجود ہوتا ہے، مگر انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ان کی نمازوں کے اثر کو کمزور کر رہا ہے۔ ناظرین، اب آئیے دوسرے ایسے گناہ کی طرف جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہی عادت انسان کی عبادت کے اثرات کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ گناہ ہے بد اخلاقی، سخت مزاجی اور لوگوں کو اپنی زبان یا اپنے رویے سے تکلیف پہنچانا۔ بعض خواتین نماز کی پابند ہوتی ہیں، تہجد بھی پڑھتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتی ہیں، لیکن جب گھر والوں سے بات کرتی ہیں تو ان کا لہجہ سخت ہوتا ہے، معمولی بات پر غصہ آ جاتا ہے، بچوں کی ہر غلطی پر چیخنا شروع کر دیتی ہیں، شوہر کے ساتھ تلخ گفتگو کرتی ہیں، ساس بہو ننند یا دیورانی کے ساتھ ہمیشہ جھگڑے کی کیفیت رہتی ہے، حتیٰ کہ پڑوسی بھی ان کے رویے سے پریشان رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر عبادت انسان کے اخلاق کو بہتر نہ بنا سکے تو پھر اس عبادت کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اس لیے اگر نماز کے باوجود ہمارا لہجہ نرم نہیں ہو رہا ہے، ہمارے دل میں رحم پیدا نہیں ہو رہا ہے، ہمارے رویے میں برداشت نہیں آ رہی ہے، تو ہمیں اپنی عبادت کے ساتھ اپنے کردار کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ یاد رکھیے، بعض اوقات ایک مسکراہٹ بھی صدقہ بن جاتی ہے، اور ایک سخت جملہ برسوں کے تعلق کو توڑ دیتا ہے۔ ایک مومنہ وہ ہے جس کے آنے سے گھر میں سکون پیدا ہو، نہ کہ خوف اور بے چینی۔ اس کی زبان سے دعا نکلے، بد دعا نہیں، اس کے چہرے پر نرمی ہو، غرور اور تکبر نہیں، اس کے ہاتھ سے آسانی پہنچے، تکلیف نہیں۔ ناظرین، اس کے بعد تیسرا ایسا گناہ آتا ہے جو دل کے اندر جنم لیتا ہے، مگر آہستہ آہستہ انسان کی تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور وہ ہے حسد اور تکبر۔ حسد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر ناراض کر دیتا ہے۔ جب کوئی دوسری عورت خوشحال ہو جائے، اس کی اولاد کامیاب ہو جائے، اس کے گھر میں خوشی آ جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی نعمت عطا فرما دے، تو بعض لوگوں کے دل میں خوش ہونے کے بجائے بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے تو کچھ نہیں، مگر دل ہی دل میں چاہتے ہیں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔
یہی حسد ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اسی طرح تکبر بھی ایک نہایت خطرناک بیماری ہے۔ بعض لوگ اپنی عبادت، اپنے علم، اپنے خاندان، اپنی دولت یا اپنی خوبصورتی پر فخر کرنے لگتے ہیں۔ وہ دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، ان کی بات کو حقارت سے رد کر دیتے ہیں اور دل میں یہ احساس رکھتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جب تک اللہ تبارک و تعالی اسے پاک نہ فرما دے۔ اس لیے ایک مومن کبھی اپنے اعمال پر غرور نہیں کرتا، بلکہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری عبادت قبول فرما اور میرے دل کو تکبر، حسد اور ریاکاری سے پاک فرما۔ ناظرین، لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اگلا گناہ وہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی نمازیں اور نیک اعمال خطرے میں پڑ سکتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اب آئیے چوتھے ایسے گناہ کی طرف جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہی معمولی سمجھی جانے والی باتیں انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن سکتی ہے۔ یہ گناہ ہے وعدہ خلافی، خیانت اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی۔ بہت سی خواتین نماز، روزہ، تلاوت اور تہجد کا اہتمام تو کرتی ہیں، لیکن اگر کسی سے کوئی چیز ادھار لے لیں تو اسے واپس کرنے میں غفلت برتتی ہے۔ اگر کسی نے امانت رکھوائی ہو تو اس کی پوری حفاظت نہیں کرتی۔ اگر کسی سے وعدہ کر لیں تو اسے نبھانے کی فکر نہیں کرتی، یا کسی کا حق ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتی ہیں۔ حالانکہ اسلام نے معاملات کی صفائی کو عبادت کا ہی حصہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امانت، دیانت اور سچائی کا نمونہ تھی۔ اسی لیے نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک سچی مومنہ وہ نہیں جو صرف جائے نماز پر زیادہ وقت گزارے، بلکہ وہ بھی ہے جس کی زبان سچی ہو، جس کے وعدے مضبوط ہوں، جس کے ہاتھ میں دی گئی امانت محفوظ رہے اور جس سے کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ یاد رکھیے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق معاف فرما دے تو یہ اس کی رحمت ہے، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک حق والا خود معاف نہ کر دے۔ اس لیے ہمیں ہر روز اپنے معاملات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کا مال تو نہیں روکا، کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کی۔ اگر ایسی کوئی بھی بات ہو تو آج ہی اس کی اصلاح کر لینی چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں اگلا دن نصیب ہو یا نہ ہو۔ ناظرین محترم، اب ہم اس آخری گناہ کی طرف آتے ہیں جس کا وعدہ ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو باقی تمام اصلاح بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے گناہ پر اصرار کرنا اور توبہ کو مسلسل ٹالتے رہنا۔ انسان ہونے کے ناطے ہر شخص سے غلطی ہوتی ہے، کوئی بھی گناہوں سے مکمل پاک نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کرے، نادم ہو
شرمندہ ہوں، آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے رب کے سامنے جھک جائے اور سچے دل سے کہے اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ لیکن افسوس بعض لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بار بار نصیحت سننے کے باوجود نہیں بدلتے، ہر مرتبہ یہی کہتے ہیں کہ ابھی تو عمر باقی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ موت کب آ جائے۔ کتنے ہی لوگ صبح ہنستے کھیلتے اپنے گھر والوں سے اپنے گھروں سے نکلے اور شام سے پہلے اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کر گزارے۔ اگر زبان سے غیبت ہو گئی ہے تو توبہ کیجئے، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگیے، اگر حسد، تکبر یا ریاکاری دل میں آ گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے دل کی پاکیزگی مانگیے۔ اگر کسی کا حق باقی ہے تو فوراً ادا کیجیے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے قریب لے جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی گفتگو کا مقصد کسی کو مایوس کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرانا ہے۔ اگر ہماری نمازیں ہمیں برائی سے روک رہی ہیں، ہمارے اخلاق بہتر ہو رہے ہیں، ہماری زبان پاک ہو رہی ہے، ہمارے دل میں عاجزی پیدا ہو رہی ہے اور ہم بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر عبادت کے باوجود ہمارے اندر غیبت، حسد، تکبر، بد اخلاقی، وعدہ خلافی یا گناہوں پر اصرار باقی ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے حد مہربان ہے، وہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور ایک سچی توبہ انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص، حسن اخلاق، حقوق العباد کی ادائیگی، سچی توبہ اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے تو کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں، رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔